معراج کی رات بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 برتن لائے گئے تھے، دودھ کا، شراب کا اور پانی کا۔ کہا گیا کہ اگر یہ پانی لیں گے تو خود بھی ڈوبے اور اس کی امت بھی ڈوبی، اور اگر اس نے شراب لی تو خود بھی گمراہ ہوا اور امت بھی گمراہ ہوئی، اور اگر اس نے دودھ لیا تو خود بھی راہ راست پا لی اور اس کی امت بھی راہ راست پہ لگ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا اور دودھ نوش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے راہ راست پا لی اور آپ کی امت بھی راہ راست پہ لگ گئی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قبیلہ کے لوگوں کی مانند قرار دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قبیلہ شنوا کے لوگوں میں سے یا شنوا کے لوگوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے معلوم ہوتا تھا ان لوگوں میں سے ایک فرد ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گندم گوں، لمبے دبلے پتلے گھنگریالے بالوں والے بلند بینی شخص تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوا کے لوگوں میں ان کے لوگوں کے ایک فرد ہیں۔ اگلا سوال، ام ہانی کا نام ہند تھا، بعض کہتے ہیں ام ہانی کا نام فاختہ۔ اگلا سوال یہ، معراج کی رات جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی مانند تھے اور آگ کھا رہے تھے وہ کون لوگ تھے؟ تو وہ یتیموں کا مال کھانے والے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے، ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ فرعونیوں کے راستے میں ہیں، یعنی جس راستے سے گزر کر فرعونیوں نے جہنم میں جانا ہے، یہ وہاں پہ راستے پہ پڑے ہوں گے۔ جب وہ دوزخ پر لائے جاتے ہیں تو ان پر گزر کر جاتے ہیں، اور یہ پیاسے بھی ہیں، بڑے پیٹوں والے تھے۔ یہ کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ سود خور ہیں۔ تو یہ لوگ سود خور تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے، وہ چکنا اور بہترین گوشت کو چھوڑ کر گلا سڑا دبلے جانور کا گوشت کھانے والے تھے۔ بتلائیے وہ لوگ کون تھے؟ تو بتلایا گیا کہ وہ زناکار مرد اور عورتیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف جانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، بتلائیے وہ کون تھے؟ تو جواب یہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اگلا سوال، عام الحزن کا سال کون سا ہے؟ تو 10 نبوی کے سال کو عام الحزن کا سال کہا جاتا ہے، کیونکہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ان دونوں کا اسی سال انتقال ہوا۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا کیا نام تھا؟ جو سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا۔ ہجرت حبشہ بھی انہوں نے کی، واپسی پر بیمار ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ سے 10 نبوی شوال کو شادی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سودہ سے کب شادی ہوئی؟ تو شوال 10 نبوی میں۔ طائف میں کتنے سردار رہتے تھے؟ تو جواب 3، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ ان کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام کیا؟ تو جواب یہ ہے، آپ نے طائف کے اندر 10 دن قیام کیا۔ عتبہ اور شیبہ کا باغ طائف سے کتنے میل کے فاصلے پر واقع تھا؟ یہ ربیعہ کے بیٹے ہیں، تو 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ مکہ طائف سے واقع ہے، یاد رکھیے 60 میل کے فاصلے پر مکہ سے طائف دور ہے، 60 میل کے فاصلے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب طائف تشریف لے گئے؟ تو جواب یہ ہے، شوال 10 نبوی کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اگلا سوال، طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مقام پر پہنچے تھے کہ جبریل امین ماں پہاڑ کے فرشتوں کے حاضر خدمت ہوا اور یہ کہا کہ یہ پہاڑ کے فرشتے ہیں، آپ حکم کیجئے ابھی ان کے اوپر پہاڑ گرا دیتے ہیں یا دونوں پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دیتے ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام قرن منازل پہ تھے جب جبریل امین تشریف لائے۔ طائف سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے لیے پناہ کے متعلق کتنے آدمیوں سے بات کی کہ میں آپ کی پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں؟ تو یاد رکھیے 3 آدمی تھے۔ سب سے پہلے اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا گیا، اس نے عذر کیا، پھر سہیل بن عمر کے پاس اور آخر میں مطعم بن عدی کے پاس۔ انہوں نے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، ان کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اہل مدینہ کا کامل کون تھا؟ اہل مدینہ کا کامل سوید بن صامت تھا۔ کامل اس کو کہتے تھے جو نسب میں، جو شاعری میں اور دیگر چیزوں میں انتہائی اعلیٰ درجے پہ ہوتا، مکمل ہوتا، تو اس کو وہ کامل کہتے تھے۔ اسی طرح سرداری کے اندر بھی۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں، یعنی دوسری مرتبہ جو بیعت ہوئی، اس میں سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ تو یاد رکھیے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیعت کی ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے؟ تو جواب اس کا ہے عرب دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، عرب میں دوسرا اہم مذہب کون سا تھا؟ پہلا سب سے بڑا مذہب بت پرستی، دوسرا اہم مذہب یہودیت۔ اگلا سوال ہے، یمن کا مشہور قبیلہ حمیر کس چیز کا پجاری تھا؟ تو جواب یہ ہے، یہ سورج کا، آفتاب کا پجاری تھا، آفتاب کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، عرب کے حضری لوگوں کا، حضری جو شہروں میں رہنے والے لوگ تھے، ان کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ تو جواب یہ ہے، حضری لوگوں کا ذریعہ معاش تجارت۔ اگلا سوال یہ ہے، عرب میں جمہوری طرز حکومت کا بانی کون تھا؟ تو اس کا جواب یہ قصی بن کلاب عرب میں جمہوری طرز حکومت کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، عرب کا سب سے اہم پیشہ کیا تھا؟ تو گلہ بانی۔ تو یاد رکھیے، اوپر میں نے بتلایا ہے جو حضری لوگ تھے، جو شہر میں رہتے تھے، وہ تو تجارت کرتے تھے، لیکن جو سب سے اہم پیشہ تھا وہ گلہ بانی کا تھا، وہ بکریاں چروانا، اونٹیں چرانا، یہ چیزیں، کیونکہ عرب کے زیادہ لوگ بدوی تھے جو جنگلوں میں، دیہاتوں میں ادھر ادھر رہتے تھے۔ اگلا سوال ہے، کون سا بت گدھ کا ہم شکل تھا؟ تو نصر نامی بت گدھ کا ہم شکل تھا۔ اگلا سوال ہے، جنگ بسوس کس وجہ سے ہوئی؟ تو جنگ بسوس اونٹنی کی وجہ سے ہوئی، بسوس نامی بوڑھی شخص کی اونٹنی مار دی گئی، قتل کر دی گئی، جس کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی۔ عرب کے اصلی باشندے، جن کو کوہتانی عرب بھی کہا جاتا ہے، یہ کہاں کے رہائشی تھے؟ تو عرب کے اصلی باشندے یمن کے رہائشی تھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، بسوس نامی جنگ جاری رہی بنو بکر اور بنو تغلب کے درمیان، تقریباً 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اگلا سوال یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کس دروازے سے داخل ہوئے تھے؟ تو جواب یہ ہے باب السلام، یعنی جب ابو امیہ بن مغیرہ نے کہا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں اس دروازے سے داخل ہوگا اس کو تم اپنا حکم بنا لو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم باب السلام دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ اگلا سوال یہ ہے، ولید بن مغیرہ سردار تھا بنو مخزوم قبیلے کا، حضرت آمنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو بنو زہرہ سے حضرت آمنہ کا تعلق تھا۔ اگلا سوال، عام الفیل کون سا سال ہے؟ تو 570 عیسوی، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا، اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اولاد تھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے بہنوں اور بھائیوں میں سب سے بڑے حضرت قاسم تھے۔ ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، اسلام کے پہلے شہید کون تھے؟ تو اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری ہجرت حبشہ میں کل کتنے افراد شریک تھے؟ تو یاد رکھیے 83 مرد اور 18 عورتیں۔ یہاں پہ ہم سوال کو غور سے دیکھتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے غلطی اور مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہجرتیں بھی 2 ہوئیں حبشہ کی طرف، اسی طرح بیعتیں بھی 2 ہوئیں، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ، ان کی تعداد میں فرق ہے۔ بیعت عقبہ اولا میں 12 افراد تھے، جبکہ ہجرت حبشہ اولا میں 15 یا 16 افراد تھے، 11 مرد یا 4 عورتیں، 12 مرد یا 4 عورتیں۔ اسی طرح ہجرت حبشہ ثانیہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، یا 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں۔ 18 عورتیں کنفرم ہے، مردوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 عورتیں تھیں، بعض جگہوں پہ 73 مردوں کا آتا ہے اور بعض جگہوں پہ 70 کا آتا ہے۔ 70 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں،
یا 73 مرد تھے 2 عورتیں تھیں. کہاں پر؟ بیعت عقبہ ثانیہ میں. اور 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں ہجرت حبشہ ثانیہ میں. ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے. ایسا نہ ہو کہ آپ سوال کو سرسری پڑھیں، سوال ہجرت حبشہ کا ہو اور آپ بیعت عقبہ والے آپشن کے اوپر نشان لگا دیں. تو یہ 4 چیزیں ہیں: بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ. اگلا سوال یہ ہے، عرب کے شمال میں واقع ہے. تو درست جواب عرب کے شمال میں شام واقع ہے.